بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں کچھ جذباتی باتیں ہوں گی۔ جو کوئی سچ نہیں سن سکتا وہ ابھی سے اس ویڈیو کو سننا جو ہے وہ چھوڑ دے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کا جوڑا بنایا ہے۔ جہاں آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا، وہاں جناب حوا سلام اللہ علیہ کو بھی خلق فرمایا۔ جہاں شریعت نے والد کے حقوق بتائے، وہاں ماں کے حقوق بھی بتائے۔ جہاں بہن کے حقوق بتائے، وہاں بھائی کے حقوق بھی بتائے۔ جہاں دادا کے حقوق بتائے، وہاں دادی کے حقوق بھی بتائے۔ جہاں نانا کے حقوق بتائے، وہاں نانی کے حقوق بھی بتائے۔ جہاں چاچا تایا کے حقوق بتائے، وہاں پھپھو کے حقوق بھی بتائے۔ جہاں ماموں کے حقوق بتائے، وہاں خالہ کے حقوق بھی بتائے۔ جہاں بیٹی کے حقوق بتائے، وہاں بیٹی کے حقوق بھی بتائے۔ تو بات یہ ہے کہ شریعت میں اللہ وحدہ لا شریک نے کوئی مقام خالی نہیں چھوڑا جہاں پر عورت کے حقوق کا جو ہے وہ ذکر نہ کیا ہو۔ آپ ایک والد ہیں، اللہ نے آپ کو بیٹے بھی عطا فرمائے ہیں، بیٹیاں بھی عطا فرمائی ہیں، لیکن آپ کیا چاہ رہے ہیں کرنا؟ آپ صرف بیٹوں کے نام اپنی ساری جائیداد جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں اور بیٹیوں کو کچھ بھی نہیں دینا چاہ رہے۔ آپ صرف ایک مرتبہ اس بات کو سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، آج ان کی جو نسل چلی ہے وہ ان کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے چلی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ اس سے مراد اور بھی تفاسیر ہے، یہ ہے کہ ہم نے آپ کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے جی۔ چونکہ آپ کے جو بیٹے تھے وہ بچپن میں ہی دنیا سے پردہ کر جاتے تھے، خالق حقیقی سے جا ملتے تھے، تو جو آپ کے دشمن سے وہ کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کیسے چلے گا۔ انتہائی اہم ویڈیو ہے، اگر آپ نے پوری دیکھ لی تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بیٹوں کو جائیداد میں سے حصہ دیتے ہیں، ویسے ہی بیٹیوں کو بھی جائیداد میں سے حصہ دینا شروع کر دیں گے۔ اچھا، میں اس کی تفسیر کی طرف بھی آتا ہوں۔ ایک اور بات پہلے کر لوں تمہیداً، یہ ضروری ہے۔ دیکھیں، ہم بیٹوں کو کیوں دیتے ہیں؟ میں نے ایک شخص سے پوچھا تو میں نے کہا جی بیٹے کس لیے انسان اللہ سے مانگتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا جی بیٹوں سے انسان کی نسل چلتی ہے۔ تو میں نے کہا جو جس کا شجرہ نسب دنیا میں سب سے زیادہ طیب و طاہر ہے، جو سید الانبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل تو بیٹی سے چلائی ہے۔ یہ دنیا میں آج جتنے سادات ہیں وہ حسنی ہیں، حسینی ہیں، سبزواری ہیں، شرازی ہیں، آبدی ہیں، جعفری ہیں، باقری ہیں، رضوی ہیں، نقوی ہیں، تقوی ہیں، موسوی ہیں، بخاری ہیں، کاظمی ہیں۔ یہ جتنے سادات ہیں دنیا میں، ان کی جدہ کا نام جو ہے وہ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا ہے، جو حضور کی بیٹی ہیں۔ بات کو سمجھنا ہے، ذرا نقطہ سمجھنا ہے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو بات یہ ہے کہ حضور کا ذکر بلند ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی کے ذریعے سے فرمایا۔ حضور کا نسب بلند ہوا، یعنی ان کی جو نسل چلی تو وہ ان کی بیٹی کے ذریعے سے فرمائی۔ اتنے سادات ہیں، ان کی جدہ حضرت فاطمہ زہرا ہے اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ اس لفظ کو اگر آپ سمجھ گئے نا تو آپ یہ فرق کرنا چھوڑ دیں گے کہ میری نسل کیسے چلے گی اور کیا معاملہ ہوگا۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔
اب دیکھیں بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنی بیٹی کے لیے اپنے کندھے سے چادر اتار کے بچھا دیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فاطمہ کی آمد پہ اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فاطمہ کے دروازے سے گزرتے ہوئے کہتے تھے السلام علیک یا اہل بیت نبوت و معدن الرسالہ، ٹھیک ہے نا جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فاطمہ کے ساتھ علی اور حسن و حسین کو چادر میں لے کر فرمایا تھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ نے اتنی سخیہ بیٹی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وہ فاطمہ کا گھرانہ وہ ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ کھانا کھلاتا ہے یتیم کو، مسکین کو، اسیر کو صرف اللہ کی رضا کے لیے، بدلے میں شکریہ بھی نہیں مانگتے ہیں۔ تو یہ حضور کی تربیت کا اثر ہے، یہ حضور کے خون کا اثر ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کا اثر ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک و پکیزہ نسب کا اثر ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک و پکیزہ نسل کا اثر ہے کہ فاطمہ زہرا ایسی سخیہ ہے کہ وہ اجر جو ہے وہ من اللہ رکھتی ہیں، اللہ کی طرف سے، عند اللہ، وہ اللہ کی طرف سے اجر کی جو ہے وہ متلاشی ہے۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں، بات کو بڑھاتا ہوں میں۔ اچھا بیٹوں کو کیوں جداد دیتے ہیں جی؟ بیٹوں سے نسل چلے گی۔ او بھائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سب نبیوں کے سردار ہیں، ان کی نسل تو اللہ نے بیٹی سے چلا دی، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا ایک بندہ یہ کہتا ہے جی نام باقی رہے گا، خاک نام باقی رہے گا، جب ظلم کرو گے صرف بیٹوں کو دے جاؤ گے اور بیٹیاں سسکتی رہیں گی، تڑپتی رہیں گی، ٹھیک ہے نا جی، تو کیا ہوگا؟ دیکھیں بات کو سمجھے، ذرا اس باریکی کو سمجھے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو بیٹے ہیں وہ عزت کا سبب ہے، شہرت کا سبب ہے، نسب کی بلندی کا سبب ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو عزت کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کس کی ہے؟ شہرت کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کس کی ہے؟ ٹھیک ہے نا جی۔ تو نسل پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ پاک و پکیزہ نسل کس کی ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سارے شرف جو ہے آپ کی نسل کا چلنا اور آپ کے ذکر کا بلند ہونا، یہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے آپ کو جو ہے یعنی ان کی ذریعے آپ کے نسب کو چلایا، آپ کی نسل کو چلایا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ کہنا یہ کہ صرف بیٹوں سے نسل چلتی ہے، یہ احمقوں کی جنت میں جو بندہ رہتا ہے وہ کہتا ہے نسل چلانی تو کس لیے ہے؟ نام کے لیے چلانی ہے۔ بھائی اگر آپ نے بیٹی کی صحیح تربیت کر دی، اس کو صحیح تعلیم دلوا دی، اسے صحیح حقوق دے دیے، اس کا صحیح سے اس کے حق حقوق ادا کر دیے، تو یقین جانے ایک صالح عورت جو ہے وہ 1000 غیر صالح مردوں سے بہتر ہے۔ یہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان اقدس ہے، قول مبارک ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا اب دیکھیں آپ تاریخ اسلام پہ نگاہ دورائیں تو حضرت ام عمارہ جو ہے وہ ہمیں زخمیوں کو پانی پلاتے ہوئے ملتی ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو ہے عرب کی مشہور بزنس مین جو ہے، وہ اپنا مال جو ہے اور اپنا تجارت کی جو آمدن ہے وہ دین اسلام پر لٹاتی ہوئی ملتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا جو ہے، ان کے والد جناب وہب وہ اسلام کے پہلے شہید ہیں، جناب عبداللہ کی حفاظت کرتے ہوئے وہ شہید ہوئے، تو وہ قربانی دیتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ انہوں نے سر تسلیم خم کیا، قربانی کے باوجود جو ہے وہ آگے نکاح بھی ہوا اور سلسلہ بھی چلا، اور اللہ نے ان کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں بنایا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا ایک بڑا کردار ہے، اور انہوں نے بڑی بہادری سے باطل کا مقابلہ کیا، اور وہ ایک طرف لاکھوں غیر صالح مرد ہیں اور ایک طرف صالحہ، ٹھیک ہے نا جی۔ حضرت زینب بنت علی ہیں، حضرت زینب
بنت فاطمہ ہیں، حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کہ انہوں نے ایسا خطبہ دیا ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ حضور کی میراث، حضور کی وارثہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جہاں بیٹے جو ہیں وہ میراث پاتے ہیں، وہاں بیٹیاں بھی میراث پاتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ ایک عالم علم عطا کرتا ہے، تو ایک سادہ انسان جو ہے جس کے پاس پراپرٹی ہے وہ بچوں کو وہی دے گا۔ تو یہ دنیا کی جو آسائشیں ہیں، جہاں آپ کے بیٹوں کا ان پر حق ہے، آپ کی بیٹیوں کا بھی حق ہے۔ بیٹیاں کسی سے کم نہیں ہیں، بیٹیوں کو بھی محبت سے دیکھیں، ان سے پیار کریں، ان سے انس کریں، انہیں بھی ان کے سارے حقوق دیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بہت سارے صالحین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ جب سفر سے واپس لوٹتے تھے تو پہلے اپنے بیٹیوں کو تحفے تحائف جو ہے وہ دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے کہ تم جب گھر جاؤ تو بچوں کے لیے کچھ لے جاؤ تحفے تحائف، کھانے پینے کا کوئی سامان، تو پہلے اپنی بیٹی کو دو۔ دیکھیں یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تربیت کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بیٹوں کو ترجیح دو اور بیٹیوں کا حق کھا جاؤ، ٹھیک ہے نا جی۔ بے شک آپ مالک ہیں، آپ کو اللہ نے پراپرٹی دی ہے، آپ کے پاس اختیار ہے، چاہے بیچ دیں، ہبہ کر دیں، دستبرداری کر دیں، وقف کر دیں، آپ کے پاس سارے اختیار ہیں۔ لیکن دیکھیں اگر بیٹے کو دے رہے ہیں تو بیٹی کو بھی دیں، بیٹیوں کو بھی سینے سے لگائیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا دل دکھتا ہے کہ جب کوئی ایسا معاملہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جس میں بیٹے کو تو دیا گیا ہے لیکن بیٹی کو کچھ نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کو یہ رویہ بدلنا ہوگا، اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا، اور بیٹیوں کو بھی ویسے ہی دینا ہوگا جیسے آپ بیٹوں کا حق دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ والد اگر وصیت کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کرے کہ بیٹا میں تمہیں بہنوں کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، ان کے ساتھ ظلم نہ کرنا، ان کا حق انہیں ضرور دینا، ٹھیک ہے نا جی۔ ایک جو ماموں ہے وہ اپنے بچوں کو یہ وصیت کرے کہ بیٹا جب تمہاری پھپھو جو ہے وہ اس گھر میں آیا کرے تو اس کا حیا کرنا، اس کی عزت کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک شوہر جو ہے وہ اپنے بچوں کو یہ بتائے کہ تم نے ماں کا ادب و احترام کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ہمارا معاشرہ بہت پیچھے جا چکا ہے، یقین مانے روزانہ 50 لوگ تو یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی کوئی طریقہ بتائیں کہ بس بھائیوں کو ہی سب کچھ مل جائے، ٹھیک ہے نا، بہنوں کو کچھ نہ ملے۔ لیکن یہ کوئی نہیں پوچھتا، نہ کوئی ایسے کہتا ہے کہ بھئی یہ طریقہ بتائیں کہ کیسے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا حاصل ہوگی، اور ہمیں وراثتی مال کو کس طریقے سے تقسیم کر لینا چاہیے۔ غلط وراثتی انتقال کروائے جا رہے ہیں، بہنوں کو مردہ لکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ بہنوں کو ڈرا دمکا کے ان سے ان کا حصہ جو ہے وہ چھینا جا رہا ہے، بہنوں کی پراپرٹیوں پر ناجائز قبضے کر رکھے ہیں، بہنوں کو 20 سال سے عدالت کے چکر لگوائے جا رہے ہیں، بہنوں پر تشدد کیا جا رہا ہے، بہنوں سے قطع تلقی کر لی ہے صرف اس لیے کہ اس نے جائیداد میں سے اپنا حصہ مانگ لیا ہے۔ کون سا جرم کر لیا ہے؟ تمہاری خانہ ولدیت میں جو نام لکھا ہے اے بندہ خدا، وہی نام تمہاری بہن کی خانہ ولدیت میں لکھا ہے۔ کوئی غیرت مند مرد وراثتی معاملات میں اپنی بہنوں کو عدالتوں کے چکر نہیں لگواتا۔ کوئی صحیح مومن، صحیح العقیدہ مسلمان وراثتی جگہ پر ناجائز قبضہ کر کے بہنوں کو عدالتوں کے چکر نہیں لگواتا۔ بڑا کوئی سنگ دل، فاسق و فاجر، ظالم، اسلام سے دور، شریعت کا باغی، اللہ اور اللہ کے رسول کا باغی، اور کوئی غیر اخلاقی اور اپنے کردار سے گرا ہوا شخص، انسانیت سے گرا ہوا شخص ہی بہنوں کو وراثتی انتقال غلط کروا کے عدالتوں کے چکر لگواتا ہے۔ جو صحیح مومن ہے، جو واقعی مومن ہے، واقعی مسلمان ہے،
وہ تو خود کہتا ہے بہن آ جاؤ بیٹھو، یہ اللہ نے تمہیں حق دیا ہے، میں کون ہوتا ہوں تمہارا حق چھیننے والا۔ دیکھیں جب پوچھا گیا نا کہ بیٹے کا کیا حصہ ہے تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ بیٹیوں سے دگنا ہے۔ سبحان اللہ، سوال یہ تھا بیٹے کا کیا حصہ ہے تو اللہ نے فرمایا بیٹیوں سے دگنا ہے، یعنی اللہ متوجہ کر رہا ہے کہ اپنی بیٹیوں کے حصے کا بھی خیال کرنا، اپنی بہنوں کے حصے کا بھی خیال کرنا، اپنی بیوہ بابیوں کے اور ان کے بچوں، یتیم بچوں کے حصے کا بھی خیال کرنا۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ یقین جانے آپ نے پتہ نہیں کس چیز کو نسل سمجھا ہوا ہے۔ نسل جو ہے وہ بیسک نیکیوں کا نام ہے، نسل عمل صالح کرنے کا نام ہے، نسل صدقہ جاریہ اولاد چھوڑنے کا نام ہے۔ وہ بیٹا ہو بیٹی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے بیٹی کی اچھی تربیت کر دی، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، وہ آپ کی نیک نامی کا سبب بنے گی، وہ آپ کی عزت کا سبب بنے گی، وہ آپ کی شہرت کا سبب بنے گی، وہ آپ کی نجات کا سبب بنے گی۔ لہٰذا اس دلدل سے نکلیے کہ آپ نے ہر چیز بیٹوں کو دے جانی ہے، دیں بیٹوں کو جو ان کا حصہ بنتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیٹیوں کا بھی خیال کریں اور میری ان باتوں کو سمجھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔